جناب اسپیکر، ضلع پشین ایک بہت تاریخ کے اوراق میں اگر ہم دیکھا جائے تو ایک بہت ہسٹوریکل ایک حیثیت رکھتا ہے۔ ضلع پشین ڈویژن کوئٹہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کی آبادی 12 لاکھ اپروکسیمیٹلی 12 لاکھ پہ مشتمل ہے۔ ضلع پشین ایک بہت گنجان آبادی کو دیکھتے ہوئے اس کا کورڈ ایریا اگر دیکھا جائے تو ایک بارڈر اجرم کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا بادینی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ ایک طویل کورڈ ایریا ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 7,819 کلومیٹر پہ یہ مشتمل ہے۔ جناب اسپیکر، قلعہ عبداللہ جو کہ اس ٹائم 3.5 لاکھ آبادی پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح چمن کو اگر دیکھا جائے تو اپروکسیمیٹلی 5 لاکھ سے یہ ابو کر چکا ہے۔ کوئٹہ ڈویژن کا اپنا خود اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ ڈویژنل سطح کو اگر دیکھا جائے تو یہ آفس برداشت ہی نہیں کر سکتی باقی ضلعوں کو۔ ایک یہ مسئلہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے اس ایک سال میں، جو بھی کوئی اچھی پوسٹ ہوتی ہے ایجوکیشن کے متعلق، صحت کے متعلق یا کہ XYZ کے متعلق، لوگ ہیڈ کوارٹر میں آ کے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے بیٹھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ جناب سے گزارش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیڈریشن کی بات کی ہے۔ 18ویں ترمیم کو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جامہ پہنایا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح خیبر پختونخوا کو اپنا نام دیا، یہ اپنے مثال آپ ہیں۔ مگر جناب اسپیکر، میر سرفراز بگٹی صاحب، میں نے جو نزدیک سے دیکھا ہے، میر سرفراز بگٹی صاحب کا اپنا ایک ویژن ہے۔ پشین کا عوام آج یہ سننا چاہتی ہیں کہ یہ تاج ہم پشین کے لوگ میر سرفراز بگٹی صاحب کے یہ تاج ہم میر سرفراز بگٹی صاحب کے سر ہی سجانا چاہتے ہیں کہ وہ اس فلور آف دا ہاؤس اس کے اوپر ایک اعلان کرے تاکہ پشین سکھ کا سانس لے سکے۔ جناب اسپیکر، اس ٹائم لیویز، ایجوکیشن، ہیلتھ کے جتنے بھی بڑے مسئلے ہیں، آپ یقین جانیے ڈویژنل لیول تک جب ہمارے آفیسرز یا ہمارے قبائلی زعماء یا ہمارے علماء اکرام جب پہنچتے وہ ایک بہت عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ جناب سے گزارش ہے کہ ضلع پشین ایک تاریخی حیثیت سے اس زمانے کو اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 14 اکتوبر 1955 میں یہ ڈویژن بنا تھا کوئٹہ۔ تو اب 10 سال ہو چکے ہیں، تقریباً اس کو ضلع پشین کو ڈویژن بن جانا چاہیے تھا، جو کہ نہیں بنا۔ میں آپ سب ایوان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، قائد ایوان ایک انرجیٹک اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بہت اچھی سوچ رکھنے والا ہے، شخصیت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ ہمارا قرارداد پہ کم سے کم کچھ گفتگو شنید کریں تاکہ پشین کے لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے پاس ڈویژن کا بھی مسئلہ ہے اور ڈسٹرکٹس کا بھی مسئلہ ہے۔ پشین کی آبادی اگر دیکھا جائے، پشین کی آبادی 12 لاکھ سے لے کر 12.5 لاکھ پر مشتمل ہے، اور اگر آپ اس کے نزدیک تر اضلاع اٹھا لے، قلعہ عبداللہ اٹھا لے، اس کی آبادی 3 لاکھ سے اوپر نہیں ہے۔ اگر آپ چمن کی آبادی اٹھا لے، وہ بھی تقریباً 3 لاکھ سے اوپر نہیں ہوگی، اور یہ قلعہ عبداللہ اور یہ چمن یہ پہلے ضلع پشین کا حصہ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ قلعہ عبداللہ اور چمن کو ضلع بنا دیا گیا، پھر قلعہ عبداللہ کو چمن سے علیحدہ کر دیا گیا، لیکن اب یہ جو ابھی جو 12.5 لاکھ آبادی ہے، جس کی 3 صوبائی سیٹیں ہیں، یہ ایک ضلع پہ مشتمل ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری پہلی ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ جو اتنی گنجان آبادی ہے، ان کو 3 اضلاعوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک کی آلریڈی پریویس گورنمنٹ میں اگر میں سچی بات کروں تو میں سابق وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس وزیرو کا نام لوں گا۔ ان کی بڑی مہربانی، ان کی بڑی شفقت کہ انہوں نے ضلع کاریزات کا نوٹیفیکیشن کیا، بعد ازاں سیاسی پولیٹیکل اور لوگوں کی
اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ کورٹ میں چلا گیا, پھر وہ کینسل ہوا, پھر 2 تحصیلوں کو علیحدہ کیا گیا, پھر تیسرا بھی یہ معاملہ کورٹ میں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کورٹ یہ فیصلہ کر بھی لیتی ہے تب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جو اورمزی والی سائڈ ہے اس کو بھی ایک ضلع ڈکلیئر کرے تاکہ پشین 3 اضلاعوں میں تقسیم ہو, اور اس کے بعد آپ کے لیے ڈویژن بنانا بڑا آسان ہو جائے گا. جناب اسپیکر صاحب, ہم یا اضلاعوں کی بات کرتے ہیں یا ڈویژن کی بات, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی تلفی ہو رہی ہے, ان کے جو حقوق ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی بندہ تحصیل اورمزی میں بھرتی ہوتا ہے یا تحصیل برشور میں بھرتی ہوتا ہے یا تحصیل کارزات میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ 2 مہینے کے اندر اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے آ جاتا ہے پشین ڈسٹرکٹ میں. اب جو اورمزی کا بھرتی ہے یا برشور کا ہے یا کارزات کا ہے وہاں پہ بھرتی ہو کے وہ آ جاتا ہے پشین, وہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہے. اب جو ڈسٹرکٹ پشین کے پراپر لوگ ہیں ان کے پاس ویکینسی میں ان کو جابز نہیں ملتی ہے. پھر دوسری بات یہ, اب اگر ضلع کی بات کی جائے, میرے محمد عمر صاحب برا نہ منائے, تو ہرنائی بھی ایک ضلع ہے لیکن اس کی تعداد دیکھیں کتنی ہے. پشین بھی ایک ضلع ہے. جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلا جائے, جو آبادی ہے اس کے مطابق کام کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب, 14 ہم سی ایم صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ پشین اگر انہوں نے کسی ضلع کا دورہ کیا ہے اضلاعوں میں سے تو پشین اضلاع کا بہت دورہ کیا ہے. سولر کا اگر افتتاح کیا جائے ذمہ داروں کے حوالے سے تو سب سے پہلے سی ایم صاحب نے پشین سے سٹارٹ لیا ہے. اور اگر 50 بیڈڈ کی بات کی جائے ہاسپٹل کی تو انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا, وہ کام بھی شروع ہے. تو ان کے پشین کے حوالے سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے بات کی ہے ڈویژن کی, یہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے سی ایم صاحب سے. سی ایم صاحب نے اس سے پھر وہاں پہ ہمارے معتبرین بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں کمیٹی بناؤں گا. مجھے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ میں کس اضلاع کو پشین کے ساتھ ڈویژن بناؤں. پشین کے میرا جب 2-3 دورے ہوئے تو تمام تینوں ایم پی ایز نے مجھے اس کے بارے میں, جو پچھلی حکومت میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جو کورٹ میں چلا گیا معاملہ, تو اس پر آلریڈی ہم ایک چھوٹی سی ورکنگ کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ برشور کے جو لوگ ہیں, 3 تحصیلیں ہیں, برشور کے لوگوں نے مجھے اختیار اپنا دے دیا ہے. کارزات اور پشین کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اختیار آج کل میں دے دیں گے تو انشاءاللہ اگلے 10-15 دنوں میں ہم اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن ڈھونڈیں گے. میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یونٹ بننے چاہیے, لیکن یونٹ بنانے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ حکومت کا جو کنسٹرین ہے بجٹ کا وہ آڑے آتا ہے. ادروائز تو بڑا دل کرتا ہے کیونکہ بڑے بڑے اضلاع ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن حکومت کے جو بجٹ کنسٹرین ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس صوبے میں جب کوئی بڑے ہیں اضلاع یا ڈویژنز, تو میں گویا پاکستان قائد اعظم کے پاکستان پہ بلیو کرتا ہوں. آئی ڈونٹ بلیو ان اینی پشتون, بلوچ اور اس ایتھنک ڈویژنس پہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں. لیکن نارملی یہاں پر ایک پریکٹس رہی ہے کہ اگر پشتون اضلاع بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر کوئی بلوچ علاقوں میں اضلاع بڑھائے جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ بہت جلدی ہم جب یہ اختیارات ہمیں مل جائیں گے تو ہم اس کا فیصلہ کریں گے. شکریہ جناب. سوری سر. جناب چیئرمین میری یہ ریکویسٹ ہے جی سر کہ آغا صاحب سے کہ اب کیونکہ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے تو اس قرارداد کو یہیں پہ اگر کل کر دیں, بیکاز نو نیڈ آف کہ اس کو جب ہم ویسے ہی ایگریڈ ہے گورنمنٹ آپ کی قرارداد سے, تو مرضی آپ کی, جو آپ مناسب سمجھیں. میری ریکویسٹ ضرور ہے. جی آغا صاحب.